اللہ مولانا العظیم سورۃ النساء آیت نمبر 76 اس میں بھی جہاد کے بارے میں ہی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والوں کی بات ہے، ان کا عمل کی بات ہے۔ فرمایا جو لوگ مومن ہیں یعنی پکے مومن ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، جو پکے مومن ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہیں، منکر اسلام ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ طاغوت مراد شیطانی قوتیں، شیطانی قوتیں ان کے لیے لڑتے ہیں۔ لڑتے دونوں ہی ہیں، مسلمان بھی لڑتا ہے، کافر بھی لڑتا ہے، لیکن فرق نیت میں ہے کہ جو مسلمان مومن لڑتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور کافر بھی لڑتے ہیں لیکن وہ شیطان کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے پھر کرنا کیا چاہیے؟ لڑ تو وہ بھی رہے، لڑ تم بھی رہے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس اے سارے لوگوں تم شیطان کے جو دوست ان سے لڑو، جو شیطان کے ہیں ولی، اولیاء یہاں بھی کہا گیا، اولیاء اللہ بھی ہیں، اولیاء شیطان بھی ہیں۔ ہاں جی، کچھ اللہ کے ولی ہیں، کچھ شیطان کے بھی ولی ہیں، شیطان کے بھی دوست ہیں۔ تو فرمایا ان شیطان کے دوستوں سے تم بھی لڑائی کرو، جہاد کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو شیطان کا مکر و فریب ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ مطلب تمہارا کام ہے لڑنا شیطانی قوتوں کے خلاف، تو آگے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور شیطان کی جو ہے چیزیں مکر فریب دھوکہ لڑائی جو کچھ بھی ہے وہ سارا کمزور ہے، صرف مسلمان کو تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاد کرنا، کوشش کرنا، ہمت کرنا تمہارا کام ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ پیچھے پہلے ذکر ہو چکا کہ کفار مکہ جب مسلمانوں کو اذیت دے رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کو جہاد سے ابھی روکا گیا تھا، لیکن جب جہاد کا حکم ہوا تو یہ جو نئے مسلمان تھے یا پکے مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، یہ پریشان ہوئے۔ ان کا ذکر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بھی روک کے رکھو۔ یعنی مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے جہاد نہیں تھا، فرض نہیں تھا، تو اس وقت ان پہ ظلم بھی ہو رہا تھا، شدت کے ساتھ ان پہ پریشانی بھی تھی، لیکن فرمایا گیا ابھی ہاتھ روک کے رکھو، جہاد کا حکم نہیں ہے۔ کیا کرو؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ تھا حکم۔ لیکن جب حکم آیا تو پھر کیا طرز عمل ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، پر جب ان پہ فرض کیا گیا جہاد تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے وہ پھر اس لڑائی اور جہاد کا حکم سن کے ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے وہ اللہ سے ڈر رہا۔ آپ پہلے کہہ رہے تھے ہمیں جہاد کا حکم ہو لڑیں، ہم وہ زبان سے کہہ رہے تھے، اب جب حکم آیا تو پھر ڈر گئے، اور خوف اتنا کیا جیسے اللہ سے ڈرتے، بلکہ فرمایا او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر گئے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہہ دیا، کیا کہا؟ اے ہمارے رب تو نے ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کیا؟ آگے سے دوسرا سوال کیا، اے اللہ ہم پہ تم نے لڑائی فرض کیوں کی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش وہ کہتے کہ اگر یہ ہم سے کچھ مدت کے لیے اور کیا کر دیا جاتا، یہ حکم مہلت دی جاتی اور مہلت دے دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اس سے ڈر رہے ہو
دنیا کے لیے ڈر رہے ہو، اپنی جان کے لیے ڈر رہے ہو، کل محبوب فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی مال و دولت ہے تمہارے پاس، یہ سب کیا ہے؟ قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر، آخرت جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ یعنی مطلب جو ہے دنیا کی چند دن کی زندگی میں پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، جہاد میں لڑنا پڑا، مال کی کمی آ گئی یا زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قلیل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر، آخرت خیر ہی خیر ہے، آخرت میں بلا ہی بلا ہے۔ لیکن کس شخص کے لیے؟ فرمایا لمن اتقی، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت میں تمہارے اوپر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں مثال دے کے سمجھا دیا گیا کہ ایک دھاگے بر بھی تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی میں جب صبر کیا ہے، اللہ اس کا بھی تمہیں اجر دے گا۔ جو تم نے نیکی کی ہے، ذرہ بر بھی کی ہے، اللہ وہ بھی تمہیں دے گا، اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے کوئی بھی عمل خیر کا کیا، چلے ذرہ بھر بھی کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن خود دیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہاں جہاد کا چونکہ حکم تھا، اور جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ کے دلیری دکھانا ہوتی ہے، اپنے جان و مال سے آگے آنا ہوتا ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے اور یہ پکے مومنوں کا کام ہے۔ یہاں جو منافق تھے وہ کھسک رہے تھے، پیچھے ہو رہے تھے، اور جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکے مومن تھے وہ آگے تھے اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں، آپ ہمیں حکم دیں تو اپنے جان مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ یہ پکے مومن تھے، اور جو کچے مومن تھے یعنی منافق تھے، یہودی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اللہ تو نے جہاد کیوں فرض کیا، مہلت دے دیتا، بہانے بنا رہے تھے، کوئی کیا کیا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔